ہمیں میجر نان نیٹو ایلائی کہا گیا تھا سٹیٹس. جب حملہ ہوا عراق پہ تو مجھے بلایا ڈونلڈ رمسفیلڈ جو ڈیفنس سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا جی ہم عراق پہ حملہ کرنے والے ہیں, آپ دنیا کی واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہیں, آپ کا بڑا انفلوئنس ہے, آپ ہماری مدد کریں. ہم نے ڈٹ کے فرانس اور جرمنی کے ساتھ مخالفت کی اور وہ ریزولوشن سیکورٹی کونسل سے پاس نہیں ہو سکا. 1947 بننے کے بعد پہلی دور ہائی لیول میٹنگ جو پاکستان اسرائیل کی ہوئی ہے وہ میری ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل سے ترکی میں. یا ورقہ پھاڑ دیں, امریکہ کے بدنصیبی ہے کہ اسرائیل فارن پالیسی کا ایشو نہیں ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ, میں کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں تھا اس میٹنگ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بات لازمی ہوئی ہوگی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے. دے نو ایران مچ بیٹر. ہاں ٹھیک ہے, وی نو them مچ بیٹر. ایران کی رجیم فال ہی نہیں کر سکتی, اسرائیل میں یہ طاقت ہی نہیں. اس وقت خورشید قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے قصوری صاحب. تھینک یو, ویلکم سر. اچھا سر, میں جاننا اب یہ چاہ رہا ہوں قصوری صاحب, ابھی کس سٹیج پہ کھڑا ہے ایران کا معاملہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ؟ چونکہ 9 دنوں میں سر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. اس میں او آئی سی میں طیب اردوان بھی بات کر رہے تھے, او آئی سی کے جو پرسن ہیں انہوں نے بھی بات کی, باقی لوگوں نے بھی مذمتیں وغیرہ تو کی, لیکن آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک تو بتائیے گا کہ امریکہ کا 2 ہفتے کے لیے میدان میں اترنے سے ٹل جانا کس بات کی غمازی کر رہا ہے, اس سے ڈی کوڈ کریں تو کیا نکلے گا؟ پھر فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات اور پاکستان کا اس میں کیا رول تھا, اور انفیکٹ مدعا کیا کس طرف جائے گا؟ چلیں یوں کرتے ہیں, جس طرح ہوگا میں بات کرتا جاؤں گا. میں بات ہی کرتا ہوں جو نیچرل فلو ہوتی ہے. جی پلیز. آپ نے کہا کہ پاکستان کا کیا رول ہے, شروع تو وہاں سے کر دیتے ہیں. جی رائٹ. میں دیکھ سکتا ہوں کہ جب میرے اس دور میں بہت قریبی تعلقات تھے پاکستان اور امریکہ کے اور ایران اور پاکستان کے, تو اس وقت ایران ہمیں کہتا تھا کہ ہم امریکہ کے لیے سے بات کریں, امریکہ ہم سے کہتا تھا. اور ٹو بی اسپیسیفک, علی لاریجانی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ تھے اور وہ شاید پریزیڈنشل الیکشن بھی پچھلے دفعہ لڑے ہیں, بہت وہ ایران کے چوٹی کے لیڈر تھے, وہ 4 گھنٹے میرے دفتر میں فارن آفس بیٹھے رہے یہ کہنے کے لیے کہ ہماری مدد کریں. تو میں نے اور انہوں نے مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ بنایا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ پریزیڈنٹ بش کو اور کونڈولیزا رائس کو دے دیں. اور اس کے اندر 4 گھنٹے میں تو نیچرلی بڑی ہم نے سوچ بچار کے بعد ایک ڈرافٹ بنایا تھا. تو علی لاریجانی صاحب ہم پہ اتنا اعتبار کرتے تھے کہ ہم ان کی بات جو ہیں امریکہ تک صحیح طریقے سے بتائیں گے. اور وہ میں لے کے گیا تھا امریکہ, اور مقصد پریزیڈنٹ بش کو دینا تھا. اور کونڈولیزا رائس جو مجھے ملنے آئیں تو ان کو میں نے وہ دے دیا. اس کا فالو اپ نہیں ہوا, اس کا مطلب امریکہ کو اس وقت انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن کونڈولیزا رائس کئی مرتبہ مجھے کہتی رہیں کہ اس وقت حزب اللہ حملے کر رہا تھا ایران پہ, اور ان کے ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد ہیں. اس وقت حزب اللہ کے پاس چھوٹے راکٹس تھے, تو انہوں نے مجھے کہا since you are very close to the Iranians, tell them that if a missile reaches Tel Aviv, it will have made in America written all over it. تو میرے جو کاؤنٹر پارٹ تھے فارن منسٹر آف ایران, ان کو میں نے فوراً بتایا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں کریں, تل ابیب پہ اگر آپ نے ان کی کوئی حزب اللہ کی پہنچی تو آپ پہ حملے ہو جائیں گے. اتنا قریبی ہمارے تعلقات ہیں, تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ملے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ 1 دن پہلے ہماری تعریف کی گئی ہے ایرانین مجلس میں, اور ان کے ملنے سے پہلے تعریف کی گئی ہے. یعنی کہ امریکنوں کو پتہ نہیں تھا, اور لوگوں نے تالیاں بجائیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور ساتھ ساتھ جب فیلڈ مارشل صاحب کی میٹنگ کے بعد اگلے دن مناسب طور پہ فارن آفس نے بڑی سٹرونگ لینگویج میں اپنا جو سٹینڈ ہے اس کو دہرایا, ریٹریٹ کیا کہ یہ ہمارا سٹینڈ ہے جو ٹوٹلی ہم
کھڑے ہیں ایران کے ساتھ اس جارحیت میں جو اسرائیل نے کی ہے۔ دوسری چیز، ہم امریکہ کے اتنے قریب، جو ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے اگر آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو آپ کی انڈیپینڈنس کئی دفعہ بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ مثلا ہم سے زیادہ امریکہ کے قریب اس وقت کوئی نہیں تھا پاکستان، اور ہمیں میجر نان نیٹو ایلائی کا ہمیں کہا گیا تھا اسٹیٹس۔ ٹھیک، لیکن جب حملہ ہوا عراق پہ تو مجھے بلایا ڈونلڈ رمسفیلڈ جو ڈیفنس سیکٹری تھے۔ عموماً ہمارا واسطہ ہوتا تھا یا وائٹ ہاؤس میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو میں بڑا حیران تھا کہ ڈونلڈ رمسفیلڈ کیوں مجھے بلا رہے ہیں۔ تو بڑا پرتپکا اور بڑا انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کر کے اندر جب لے گئے تو میں کنفیوز تھا کہ بلایا کیوں مجھے، کیوں دعوت دی ہے۔ اور انہوں نے اندر جا کے کہا جی ہم عراق پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ دنیا کی واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کا بڑا انفلوئنس ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ میں نے بغیر وقت لگائے انہیں کہا ہم یہ مدد آپ کی نہیں کر سکتے، ہم دوسری تو کر سکتے ہیں کہ اگر امن لانا ہو۔ تو انہوں نے مجھے کہنے کی کوشش کی اور مسلمان ملک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر کرے بھی تو ہم نہیں آپ کی مدد کریں گے۔ نتیجہ آپ کے سامنے تھا، میں نے سیکورٹی کونسل پہ پریزائڈ کیا، سیکورٹی کونسل کے ہم ممبر تھے، ہم نے ڈٹ کے فرانس اور جرمنی کے ساتھ مخالفت کی اور وہ ریزولوشن سیکورٹی کونسل سے پاس نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ امریکہ کے اتحادی تھے۔ اسی لیے امریکہ نے ایرے غیرے کچھ ملک اکٹھے کیے اور حملہ کر دیا یہ کہہ کے کولیشن آف دا ولنگ سے۔ تو پاکستان کا کلیدی رول ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فیلڈ مارشل کو ریسیپشن دیا گیا ہے وہ ایکسیپشنل ہے۔ اس کے اگر کوئی یہ مطلب پہنائے کہ جناب اس کی وجہ سے ہم کوئی مدد کریں گے حملے میں، تو میں ماننے کو نہیں تیار اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ آپ کیٹیگوریکلی اس سے بڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاسبل۔ اچھا، اس سے بڑھ کے پلیز کنٹینیو کیجئے۔ جی، اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے دور میں، بلکہ 1947 بننے کے بعد پہلی دور ہائی لیول میٹنگ جو پاکستان اور اسرائیل کی ہوئی ہے وہ میری ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل سے ترکی میں، استنبول پریزیڈنٹ اردوان نے کرائی تھی۔ اس وقت پریزیڈنٹ اردوان کے تعلقات اسرائیل سے بہت اچھے تھے، اور اس ایک اور وجہ سے اور بہتر ہو گئے تھے کہ اسرائیل نے اس وقت وڈرا کر لیا تھا غزہ سے۔ تو ہم نے غنیمت موقع جانا، کیونکہ ہائیسٹ لیول پاکستان میں سیکورٹی لیول پہ میٹنگ ہوئی کہ ہمیں امریکہ نہیں دے رہا سول نیوکلیئر انرجی، اور بش حالانکہ ہمارے اتحادی ہیں ہندوستان کو دے رہے ہیں۔ ہمیں تانا یہ دیا گیا کہ اے کیو خان افیئر کی وجہ سے آپ کی کانگریس نہیں مانے گی۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ اسرائیلی لابی اگر واشنگٹن میں، نیو یارک میں اس کو نیوٹرلائز کریں، تو کہا گیا اگر آپ کی اسرائیل سے ملاقات ہو جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں نے جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ فلسطین سے زیادہ فلسطینیوں کے کیوں حامی ہیں؟ میں نے کہا ہم کشمیر اور فلسطین جس دن سے پاکستان مورز وجود میں آیا ہے، ہم اس وقت سے ان کو ایکویٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ ہمیں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم آپ کو نینو ٹیکنالوجی دیں گے، ہائی ٹیکنالوجی دیں گے، ایگریکلچر میں ریولوشن لے آئیں گے، یو آر این ایگریکلچرل کنٹری۔ میں سنتا گیا، آئی واز پریپیئرڈ۔ اگلے دن جب پریس کانفرنس ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں ہم ایک ہی صورت میں ایکسیپٹ کریں گے۔ کہنے لگے کیا؟ تو انٹرنیشنل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جو کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان ہے، لینڈ فار پیس، یعنی اسرائیل نکل جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ بن جائے تو تب ہی کریں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے ایران، عراق اور ان تمام معاملات پہ۔ میں نہیں سمجھتا، اور اگر تبدیلی ہوئی ہوتی تو فورن آفس وہ سٹیٹمنٹ نہ دیتا اتنا سٹرونگ جو اس نے دیا ہے۔ اب مجھے یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ امریکہ 2 ہفتے کے لیے وہ وڈرا کیوں کر گیا فی الحال فوری طور پہ جنگ میں آنے سے؟ وہ کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟ کیا یہ حتمی ہے کہ وہ جنگ میں لازمی کودے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ نہ جائے جنگ میں؟ آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے اس پہ؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے یا ورقہ پھاڑ دیں۔ امریکہ کے بدنصیبی ہے کہ اسرائیل فارن پالیسی کا ایشو نہیں ہے۔ بوتھ میجر پارٹیز یہ مرہون منت ہیں
اسرائیلی لابی کی جو موجود ہے نیو یارک اور واشنگٹن میں بڑی پاورفل ہے. وہ الیکشن کیمپین وہ کرتی ہے، ان کی پیسے وہ دیتی ہے، اور میڈیا میں بھی ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ مختلف امریکن پریزیڈنٹس نے کلنٹن جب اچھی خاصی اسرائیل کو مار پڑ رہی تھی اور مصر کا اپر ہینڈ تھا تو پھر بھاگتا گیا اسرائیل 1973 میں ان کے پاس امریکن پریزیڈنٹ، تو انہوں نے کلنٹن میٹنگ کرائی تھی تو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو گیا کیونکہ بہت مار پڑ رہی تھی. اسی لیے اور اس کے جتنے پریزیڈنٹس آئے ہیں باوجود اس کے کہ لابی سٹرونگ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن فورن پالیسی کے جو مقاصد ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں ساری اسلامی دنیا میں. تو ٹرمپ اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب بڑے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے اور قطر سے، یو اے ای سے. ایک بات آپ یاد رکھیں، ان ممالک میں صرف ایک ملک ہے جس کی بڑی آبادی ہے، وہ ہے سعودی عرب. اس کو اپنی پاپولیشن کا خیال کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر گلف کے ممالک میں اگر ایک لوکل ہے تو 9 فارنرز ہیں. سعودی عرب نے کلیئرلی اسٹیٹ کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو اسرائیل کی ریکگنیشن جو ابراہیم اکارڈز کہہ رہے ہیں، جب تک وائبل انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کا اعلان نہیں کیا جاتا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی خواہش ہے کہ یہ ہو، اسی لیے وہ کنفیوزڈ ہیں اور اسی لیے ٹائم مانگا ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ، میں کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں تھا اس میٹنگ میں، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بات لازمی ہوئی ہوگی. یہ جو اسرائیل اور ان کی بات ہے جنگ ہو رہی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اور جو ٹرمپ صاحب نے الفاظ کہے بڑے وہ مجھے تو میننگ فل لگتے ہیں. دے نو ایران مچ بیٹر. ہاں ٹھیک ہے، وی نو دم مچ بیٹر. اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کچھ ایسے ویسے گول مول الفاظ استعمال کیے جس سے میں نے ہی اندازہ لگایا کہ یہ اس موجودہ صورتحال سے خوش نہیں، یعنی کہ جو حملہ ہوا ہے ایران پہ اس سے خوش نہیں ہے. تو میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو رول ہسٹوریکلی پاکستان ادا کرتا رہا ہے، اور آپ کو میں نے اپنی 3 میٹنگز کا ذکر، سیکورٹی کونسل میں عراق کی ڈٹ کے مخالفت، ایران ہمیں میسیجز دیتا تھا، میں لے کے گیا پلان ایران کا امریکہ، اور پھر یہ جو کونڈولیزا رائس مجھے ڈائریکٹ میسیجز دے رہی تھی کہ ایران کو یہ کہو اور وہ کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں پریزیڈنسی بدلتی ہے لیکن ڈپارٹمنٹ جیسے پاکستان کا فارن آفس ہے ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. انہوں نے میٹنگ سے پہلے ان کو بریف کیا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی یہ رول ایک پاکستان، اگر آپ راستہ آپشن رکھنا چاہتے ہیں ڈائلاگ کا تو پاکستان کو ساتھ ملائیں. بالکل صحیح. اچھا دوسرا قصوری صاحب، اس میں یہ بھی تھوڑی سی گتھی سلجھا دیجئے کہ ایران کے پاس کتنی مزید کیپیسٹی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل سرنڈر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ وہ سرنڈر کرے گا. مذاکرات اس شرط پہ کہ بھئی آپ بیلسٹک میزائلز بھی جو ہیں وہ دنیا کے حوالے کریں اور اپنا جوہری ساری تنصیبات بھی اور سارا کچھ بھی. اس طرح کے مسائل کو لے کر ایران کہاں آپ کو کھڑا ہے ایگزیکٹلی؟ تہران میں اس مدعے کو لے کر کیا سوچا جا رہا ہوگا اس وقت؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، اور یہ آپ پھر ایک چیز لکھ لیں بالکل سرٹنٹی سے میں کہہ رہا ہوں، حکومتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک پرسنل حکومتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ گرا صاحب کوئی دھڑام سے. دوسری ہوتی ہیں انسٹیٹیوشنل، چاہے آپ کو ایران کی حکومت پسند ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جو طرز حکومت ہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، وہ ایک انسٹیٹیوشنل حکومت ہے. اس کا باقاعدہ آئین ہے، لکھا ہے. کیا ہوا عراق میں؟ صدام حسین گیا، سسٹم ختم. لیبیا میں کیا ہوا؟ معمر قذافی گیا، سسٹم ختم. یہ نہیں ہوگا ایران میں. ایران میں اللہ معاف کرے، اگر پہلی چیز تو ایران کی رجیم فال ہی نہیں کر سکتی. اسرائیل میں یہ طاقت ہی نہیں، اس کے پاس یہ اتنے ٹروپس ہی نہیں. جب تک گراؤنڈ لڑائی نہ ہو آپ کھنڈر تو بنا سکتے ہیں، اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. جب تک فوجی گراؤنڈ پہ نہ جائیں، آکیوپائی نہ کریں، جیسے امریکہ نے ویتنام میں کیا، اس نے اپنا حشر دیکھ لیا. امریکہ نے عراق میں کیا، میں نے پوری ایڈوائس دی، پاکستان نے نہ مانا، اپنا حشر دیکھ لیا. افغانستان میں اس نے اپنا حشر دیکھ لی. کیا امریکہ تیار ہے؟ وہ ہے، مانتا ہوں امریکہ بدل سکتا ہے، وہ امریکہ ایسے بدلے گا، قبضہ کر لے گا اور قبضہ کر کے حکومت بدل دے گا. لیکن کیا اس سے کیا ہوگا؟ واپس طالبان آ گئے افغانستان میں، کچھ نہیں کر سکا. اور یہ ایک چیز لکھیں،
اگر حکومت گرا بھی دی گئی، اول تو میں نہیں سمجھتا امریکہ اپنے ٹروپس بھیجے گا، کیونکہ جو اتنا جو ان کا ماگا میک امریکہ گریٹ اگین کا ایجنڈا ہے اور ریزسٹنس ہو رہی ہے ان کی اپنی پارٹی میں، اور یہ مذاق بن جائے گا کہ تم کہہ رہے تھے ہم امن لائیں گے، اور کیا ڈیڈ باڈیز لینے کو تیار ہے امریکہ؟ باڈی بیگز لے گا کہ جب ایران میں تو ایسے زبردست حملے ہوں گے جو آکیوپائنگ فورس آئے گی، اس لیے چانسز ضرور ہیں سیٹلمنٹ کے، اور یورپین منسٹرز مل رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں، بدنصیبی سے یورپ کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ پہلے یورپ اور امریکہ ان کوآرڈینیشن ایکٹ کرتے تھے، اور اس حد تک ساؤتھ ایشیا کا تو میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے صرف 2 وزیر ایمبیسڈرز تھے جو مجھے اکٹھے ملنے آتے تھے اگر کوئی خطرہ ہوتا تھا انڈیا پاکستان کا، امریکہ اور برطانیہ۔ اب جو ہے کوآرڈینیشن ویسٹرن الائنس کی نہیں رہی، اس لیے اصل فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرنا ہے۔ اب اچھی بات ہے یہ مل رہے ہیں، ڈپلومسی کو موقع مل رہا ہے، چاہے ڈپلومیٹک سلوشن ہو یا ملٹری سلوشن ہو، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک